عدالت کی توہین کی گئی ہے، عدالت کے اندر قانون کو ہاتھ میں لیا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر آ کے کیا بولتے ہیں میڈیا پہ سیف سائڈ کے لیے، جی رجب بٹ نے پہلے حملہ کیا تھا، کیا 2 بندے 60 بندوں پہ حملہ کر سکتے ہیں؟ مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ اسلام کا سہارا لے کے ان لوگوں نے رجب بٹ کے اوپر اٹیک کیا۔ وکلا کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، انتظار پنجوتا صاحب کو دیکھا تھا، اٹھا کے لے کے گئے تھے، 7 دن بعد جاڑیوں سے ملے تھے، ان کے ہاتھ یوں پیچھے بندھے ہوئے تھے، پولیس والا ان سے پوچھتے بھائی آپ کون ہو، تو آگے سے بولتے جی میں انتظار پنجوتا، میں عمران خان کا وکیل ہوں۔ اعظم سواتی، اس کی ویڈیو آؤٹ کی گئی تھی، اعظم سواتی کی بیٹی نے پتہ ہے کیا بولا تھا اعظم سواتی کو؟ اس نے بولا بابا آپ کی ویڈیو آؤٹ ہوئی نازیبا، تو اعظم سواتی آگے سے بولتا ہے بیٹا میرا کوئی ریلیشن نہیں رہا آج تک تمہاری ماں کے علاوہ، تو آگے سے بیٹی پتہ ہے کیا بولتی ہے؟ کہتی ہے اماں کے ساتھ یہ آپ کی ویڈیو نکلی اور مجھے بھیجی کی ہے۔ اس ٹائم پہ یہ کہاں تھا؟ غیرت کہاں کی مر گئی تھی۔ ہمارے کالے کوڈ کی توہین کی گئی ہے، ہمارے وکلا کی توہین کی گئی ہے، ہماری ججز کی توہین کی گئی ہے، ہماری عدالتوں کی توہین کی گئی ہے۔ رجب بٹ کو جو مارا پیٹا گیا اس کا انصاف ملنا چاہیے۔ دیکھیں آج رجب بٹ کو مارا پیٹا گیا، پاکستان کا سب سے بڑا یوٹیوبر ہے، مجھے یہ بتائیں آپ کی میری کیا اوقات ہے ان کے سامنے؟ ایسے ہی ہے، ہمیں تو یہ جان سے مار دیں، پوچھنے والے ہی کوئی نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام شیخ صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں پوسٹ پاکستان۔ کل رجب بٹ کے ساتھ عدالت میں کیا ہوا یہ ساری ویڈیوز ہم نے دیکھی، اور اس کے بعد ہم نے یہ چیز بھی دیکھی کہ وہاں پر جو ہے وہ ریاض سولنگی ان کو جو ہے نا چڑھ چڑھ کے مار رہے تھے، اور اس کے ساتھ عبدالفتح چانڈیا صاحب جو تھے وہ بھی جو ہے وہ رجب بٹ کو مار رہے تھے۔ وہاں پر رجب بٹ کو کافی زیادہ چوٹیں بھی آئیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں عثمان زیب صاحب۔ عثمان زیب صاحب مجھے ایک بات بتائیے کہ رجب بٹ جب عدالت میں پیش ہوتا ہے تو کیا کسی ملزم کو یا کوئی مجرم کو اس طرح مارنا چاہیے؟ کیا ایسی کوئی اس طرح کی کوئی ویڈیو آپ نے کبھی زندگی میں دیکھی ہے؟ میں نے تو زندگی میں ایسی کوئی ویڈیو نہیں دیکھی، میں نے فرسٹ ٹائم دیکھی ہے۔ عدالت کے اندر ہم اپنے آپ کو محفوظ فیل کرتے ہیں جب بھی ہم عدالت میں جاتے ہیں، جیسے ہی ہم گیٹ سے اندر ہوتے ہیں ہمیں یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ بس اب ہم لوگ محفوظ ہیں، کوئی بندہ ہم پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن جو کچھ بھی ہوا، میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے تو یہ عدالت کی توہین کی گئی ہے، عدالت کے اندر قانون کو ہاتھ میں لیا گیا ہے صرف چند لوگوں کی وجہ سے، اور اس کے بعد پھر ویڈیوز بن رہی ہیں، ویوز لیے جا رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں، بالکل غلط ہوا ہے، ہم اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں۔ نہیں، رجب بٹ نے جو ان کے اوپر باتیں کی تھی کہ برساتی ڈڈو نکل آئے ہیں، ماوا کھانے والے، اور یہ جو نا ان کی کوئی ورت ہی نہیں ہے میرے اوپر کیس بنانے والی، کیا رجب بٹ کو یہ باتیں کرنی چاہیے تھی؟ بالکل نہیں کرنی چاہیے تھی۔ رجب بٹ نے غلط باتیں کی ہیں، لیکن کیا کسی کو ڈڈو کہنے سے آپ اس کے اوپر جان لیوا حملہ کرو گے، اس کو مار دو گے؟ ذاتیات پہ یہ معاملہ آ کے آپ کے عدالت کے اندر آپ جہاں پہ آپ کام کر رہے ہو، جہاں سے آپ رزق کما رہے ہو، جہاں سے آپ کھا رہے ہو، کیا اس کے اندر کیا اس کی آپ توہین کرو گے؟ اس نے کیا بولا تھا؟ اس نے اگر کسی وکیل کو ڈڈو بول دیا تھا تو یہ تو اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ میری ایک بات سنیں، اگر آپ کو یاد ہو کہ ہمارے جو صحابہ تھے انہوں نے آج تک کسی بندے کو بھی ذاتیات کی بیس پہ نہ قتل کیا، انہوں نے ہمیشہ جہاد کیا، اسلام کی خاطر کیا، جو کچھ بھی کیا۔ ایک طرف آپ یہ بات بول رہے ہو جی ہم لوگ اسلام کی خاطر رجب بٹ کے اوپر کیس کر رہے ہیں، اسلام کے آپ دعوے دار بن رہے ہو، دوسری سائڈ پہ کیا کر رہے ہو؟ ذاتیات پہ آپ آ رہے ہو۔ بالکل غلط بولا رجب بٹ نے کسی کو۔ رجب بٹ نے پہلے ہاتھ اٹھایا، وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے رجب بٹ نے کوٹ یہی تو مجھے افسوس ہو رہا ہے، یہ وہی وکیل صاحب ہیں جنہوں نے رجب بٹ کے اوپر نماز کی توہین کا کیس کیا ہے اور سفید جھوٹ بول رہے ہیں۔ ویڈیو کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے جا کے وہ حملہ کرتا ہے، وہاں پہ وہ گالی دیتا ہے، ویڈیو ساری موجود ہیں، سب سے پہلے اکساتے ہی لوگوں کو وہی ہے، جا کے گالی دے کے رجب بٹ پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، 2-3 تھپڑ مارتا ہے، اور اس کے بعد پھر آ کے کیا بولتے ہیں میڈیا پہ سیف سائڈ کے لیے، جی رجب بٹ نے پہلے حملہ کیا تھا، کیا 2 بندے 60 بندوں پہ حملہ کر سکتے ہیں؟ یہ بیوقوفی والی باتیں کر رہے ہیں، بیوقوف نہ بنائیں کسی کو۔ مجھے یہ بتائیں کہ رجب بٹ نے اپنے ساتھ سیکیورٹی کیوں نہیں رکھی؟ اور ایک سوال اٹھ رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ رجب بٹ کے وکیل نے کراچی بار سے NOC تک ہی نہیں لیا۔ اچھا سیکیورٹی کی میں بات کروں، رجب بٹ نے سیکیورٹی اس لیے نہیں رکھی تھی کہ عدالت کے اندر کسی کو سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ رجب بٹ کون سا 302 کے کیس میں وہاں پہ گیا تھا یا پھر کوئی ایسا مسئلہ تھا؟ اس سے پہلے بھی رجب بٹ وہاں پہ جا چکا تھا، اس ٹائم پہ ایسا کوئی معاملہ پیش نہیں آیا۔ اس دفعہ معاملہ پیش آیا، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ جو 50-60 بندہ کھڑا ہے یہ رجب بٹ کو مارنے کے لیے کھڑا ہے، کسی کے وہم و گمان میں یہ بات نہیں تھی۔ جہاں تک NOC کی بات ہے، میری بات سنیں، میاں شفاف صاحب کے پاس NOC نہیں تھا، عدالتوں میں جائیں نا، میڈیا پہ آ کے ویڈیو میں بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ کس کو آپ بتا رہے ہو؟ مجھے یہ بتائیں، میاں صاحب کے پاس NOC نہیں ہے تو آپ عدالتوں میں جاؤ نا سر، ویڈیوز بنا کے ویوز کس لیے لے رہے ہو؟ اگر NOC نہیں تو مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ میں کیا کروں؟ میاں صاحب کے پاس NOC تھی یا نہیں تھی؟ لا کا آپ کو پتا ہے، قانون کا آپ کو پتا ہے، عدالتیں وہاں پہ موجود ہیں، آپ عدالت میں جاؤ، جا کے بولو جی ان کے پاس NOC نہیں ہے، ان کو آنے ہی نہ دیں یہاں پہ۔ اب آپ اٹھ کے میڈیا پہ بتا رہے ہو جی اس کے پاس NOC نہیں ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تماشا ہی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وکیل جو ہے وہ صرف فیم کرنے کے لیے، فیم حاصل کرنے کے لیے سارا کچھ کر رہے تھے؟ بات یہ میں آپ کو ایک بات بولوں، یہ جو چانڈیو صاحب ہے، مجھے ان کا پورا نام نہیں آتا،
ان کی ابھی جا کے آپ دیکھیں نا کوئی 40,000 فالوور کل تھے, کوئی 12.5 ملین پہ ان کی ویڈیو کی ہوئی ہے رجب بٹ والی. یہ ساری زندگی بھی لگے رہے نا, 12 ملین ویوز نہیں لا سکتے تھے, ایک دن میں لے آ کے اگلے نے اپنے آپ کو وائرل کر لیا ہے. آپ خود سمجھیں اس بات کو. جس نے بھی رجب بٹ کے خلاف کیس کیا آج کہاں پہ کھڑا ہے؟ آج سارے فن خان بنے ہوئے ہیں. کیوں؟ سارا ویوز کا چکر ہے. ویوز کے لیے یہ بھول گئے اسلام کا سہارا لے کے. مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ اسلام کا سہارا لے کے ان لوگوں نے رجب بٹ کے اوپر اٹیک کیا. عالم دین آئے, علماء آئے, انہوں نے بولا کہ رجب بٹ کو ہم لوگ معاف کرتے ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو اس سے بھی بالا تر سمجھا, علماء کو بھی انہوں نے رد کر دیا, اور اس کے بعد پھر رجب بٹ کے اوپر کیسز بھی کر دیے. اور اب آ کے یہ بات بولتے ہیں جی نماز والا معاملہ ہے. تو سر رجب بٹ پہلے بھی آیا تھا, نماز والے معاملے پہ آپ نے اس کو تھپڑ نہیں مارے تھے, نماز والے معاملے میں آپ نے اس کے خلاف ایکشن نہیں لیا تھا. یہ جو ابھی اس نے جو باتیں کی ہیں, آپ نے ذاتیات پہ آ کے, آپ کے اوپر جو الزام لگا اس پہ آ کے آپ نے غصے میں ایک کمزور بندہ, میں بولوں گا, ایک طرف 60 بندے ہو ایک طرف 2 بندے ہو, ڈیفینیٹلی کمزور ہے. رجب بٹ نے اس ٹائم جوابی کاروائی کیوں نہیں کی؟ رجب بٹ نے ایک تھپڑ تک بھی نہیں مارا. سر رجب بٹ انڈیا فلم کا ہیرو نہیں ہے, وہ ایک انسان ہے. ایک طرف 60 بندہ ہو دوسری طرف 2 بندے ہو نا, تو پھر اچھا ان کی کوشش یہی تھی کہ رجب بٹ ہاتھ اٹھائے, پھر یہ بولتے کہ رجب بٹ نے ہم پہ ہاتھ اٹھایا ہے. رجب بٹ مطلب وہاں پر وہ رجب بٹ عقل مندی کر گیا. سر عقل مندی کر گیا, کیس ٹوٹلی چینج ہو گیا. ان کے تو وہ میں گمان میں بھی نہیں تھا. ان کو تھا کہ رجب بٹ آگے سے ریزسٹ کرے گا, ایک ہاتھ تھپڑ مارے گا تو ہم لوگ وہاں پہ بولیں گے کہ اس نے ہمارے اوپر تو حملہ کیا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ رجب بٹ بزدل نکلا ہے. بزدل کیسے نہیں, کوئی اٹیک ہی نہیں کیا اس نے. بزدل نہیں, بہت بڑا عقل مند ہے. یہ انڈین فلم کا ہیرو نہیں ہے رجب بٹ. یہ ہم لوگ ریئلسٹک بات کریں گے کہ رجب بٹ جو ہے وہ ایک انسان ہے, عام سا انسان ہے. جب 60 بندہ سامنے ہو نا تو بڑے بڑوں کی کام پہ ٹانگ جاتی ہیں, سیدھی سی جو بات ہے. تو یہ سارا معاملہ ہے جی. دنیا جہان میں ہر پولیٹیشین کے اوپر جو ہے وہ تنقید کی جاتی ہے, ججوں کے اوپر تنقید کی جاتی ہے, وکیلوں کے اوپر تنقید کی جاتی ہے. ایک وکیل کے اوپر تنقید کرنا اتنا مہنگا پڑ سکتا تھا؟ دیکھیں جی, تنقید تو سب پہ ہوتی ہے, ہم پہ بھی لوگ تنقید کرتے ہیں. مجھے یہ بات بولیں, ان لوگوں کی غیرت جاگ اٹھی گٹکا ماوا بولنے پہ, ڈڈو بولنے پہ؟ غلط کیا رجب بٹ نے, ہم ڈیفینیٹلی بولتے ہیں غلط ہے. اگر ان کی غیرت جاگ اٹھی, مجھے یہ بات بولیں, وکلا کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا؟ انتظار پنجوتا صاحب کو دیکھا تھا, اٹھا کے لے کے گئے تھے, 7 دن بعد جاڑیوں سے ملے تھے, ان کے ہاتھ یوں پیچھے بندھے ہوئے تھے. پولیس والا ان سے پوچھتے بھائی آپ کون ہو, تو آگے سے بولتے جی میں انتظار پنجوتا, میں عمران خان کا وکیل ہوں. جب اعظم سواتی اس کی ویڈیو آؤٹ کی گئی تھی, اعظم سواتی کی بیٹی نے پتہ ہے کیا بولا تھا اعظم سواتی کو؟ اس نے بولا بابا آپ کی ویڈیو آؤٹ ہوئی ہے نازیبا. تو اعظم سواتی آگے سے بولتا ہے بیٹا میرا کوئی ریلیشن نہیں رہا آج تک تمہاری ماں کے علاوہ. تو آگے سے بیٹی پتہ ہے کیا بولتی ہے؟ کہتی ہے اماں کے ساتھ یہ آپ کی ویڈیو نکلی اور مجھے بھیجی کی ہے. اس ٹائم پہ یہ کہاں تھا, غیرت کہاں ان کی مر گئی تھی. اعظم سواتی بھی ایک وکیل ہے, اعظم سواتی بھی ایک وکیل ہیں, انتظار پنجوتا صاحب بھی وکیل ہیں. اس ٹائم پہ یہ لوگ کیا ان کی غیرت چلی گئی تھی, ان کو نظر نہیں ہے اس بندے کا کالا کوٹ ہے, وہ بندہ ایک وکیل ہے. صرف کیا ہے, کمزور کے آگے یہ لوگ شیر ہیں, اور یہ چند لوگ ہیں جنہوں نے جٹھا بنایا اور اس کے بعد یہ کاروائی کی. اور سب سے زیادہ توہین کس کی گئی؟ عدالت کی توہین کی گئی. جب آپ کے پاس یہاں پر سولنگی صاحب یہاں پر آئے تھے, آپ کے پاس آپ نے بڑی رسپیکٹ بھی دی تھی, تب ان کے ساتھ کیا بات چیت ہوئی تھی آپ کی؟ تب یہ رجب کے حوالے سے بات چیت ہوئی تھی. بالکل, وہ میرے پاس یہاں پہ آئے تھے, فیملی کے ساتھ آئے تھے, ہم نے ان کو عزت دی تھی. دوبارہ آئیں گے, دوبارہ بھی ہم ان کو عزت دیں گے. بات یہ ساری, ادھر آئے تھے, ہم نے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے ہم نے پوڈ کاسٹ کیا تھا, جس میں میں نے بار بار ان کو یہ بات بولی تھی کہ بھائی آپ ایسا کریں کیس کو وڈرا کر لیں. تو وہ بول رہے تھے نہیں میں کیس کو وڈرا نہیں کروں گا, رجب بٹ کو آنا پڑے گا. رہے ہمارے پاس, ایک رات بھی رہے, ہمارے مہمان بنے, فیملی کے ساتھ دوبارہ بھی بلائیں گے آپ؟ بالکل جی, موسٹ ویلکم. جب دل کریں. دیکھیں میری بات سنیں, مہمان اللہ کی نعمت ہوتا ہے, اور یہ بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے کہ مہمان آپ کے پاس آئے. اور آپ کو پتہ ہے میرا تعلق کے پی کے سے, تو انشاءاللہ جب بھی مہمان آئیں گے خوشبو لگا کے آئیں, ہم ان کو دل سے عزت دیں گے. میں وہ خوشبو نہیں بول رہا بدماشی والی, ہاں ہم شریف لوگ ویسے ہیں, بالکل ہم شریف لوگ ہیں جی. اب رجب کی والدہ کا بھی آپ کو ایک فون موصول ہوتا ہے, ان کے ساتھ کیا بات چیت ہوئی تھی آپ؟ اچھا, رجب کی دیکھیں, جب یہ سارا سانحہ ہوا صبح کے ٹائم پہ مجھے ان کی والدہ کی کال آئی تھی, بڑے پریشان تھی, رو رہی تھی اور پوچھ رہی تھی کہ رجب بٹ کا کیا بنا. تو تب میں نے ان کو تسلی دے دی تھی اور بول دیا تھا ٹھیک ہے رجب بٹ, اور میں نے ان کو یہ بھی بولا تھا آپ حوصلہ رکھیں, مردوں کے ساتھ یہ معاملات لگے رہتے ہیں, یہ مار کٹائی یہ ساری چیزیں مردوں کے ساتھ ہوتی ہیں. لیکن بات یہ ساری, مجھے خوشی اس بات یہ کہ رجب بٹ ایک تو رویا دھویا نہیں ہے, منتیں نہیں کی, معافی نہیں مانگی, اور یہ نہیں بولا وہاں پہ جی میں معاف کر دو تو میں یہ کروں. یار 60 بندہ بڑا بندہ ہوتا ہے یار, 60 بندہ, اور 2 بندوں پہ, 2 نہیں بلکہ ایک ندیم نانی والا تو بچانے میں تھا. ایک بندے کو مارنے کے لیے جب 60 بندہ آئے تو بڑے بڑے میں کہتا ہوں ہل جاتے ہیں سر. اچھا, شہزاد بھٹی صاحب کا ایک بیان آتا ہے, ویڈیو بیان میں دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو وکیل صاحب جنہوں نے رجب بٹ کے اوپر حملہ کیا ہے, ان کو کراچی کورٹ کا کوئی کتا بھی نہیں جانتا تھا, اور آج جو ہے نا یہ
انٹرویوز پہ انٹرویوز دے رہے تھے. میں یہاں پہ نا اس چیز کو کنڈیم کرتا ہوں شہزاد بھٹی کی, جو انہوں نے ورڈ یوز کیا کتے کا, نہیں یوز کرو, کسی انسان کے لیے یہ چیزیں یوز نہ کرو, ٹھیک ہے. آپ نے غصے نکالنے ہیں, غصے کے اور بہت سارے طریقے ہیں. ہاں یہ بات میں نے ایڈوکیٹ ریاض سلنگی صاحب سے میں نے کی تھی, میں نے یہ کوشچن بھی ان سے کیا تھا کہ آپ کو رجب بٹ سے پہلے کوئی بھی نہیں جانتا تھا, میں بھی نہیں جانتا تھا. اس کے جواب میں انہوں نے یہ بات بولی تھی, میں نے جی ایم پی اے کا الیکشن بھی میں نے کنٹیسٹ کیا ہے, تو میں بار کا پتہ نہیں صدر بھی ہوں, میں فلانا ہوں. میں نے کہا جی آپ جو کچھ بھی ہو, ہم آپ کو رجب کی وجہ سے جانتے ہیں. آپ سوات میں گئے تھے, سوات میں تصویریں بچوں نے آپ سے بنوائی تھیں, تو اس لیے بنوائی تھی کہ آپ نے رجب بٹ پہ کیس کیا. میں نے بولا آپ یہاں سے نیچے اترو, سیڑھیوں سے ابھی نیچے, آپ کو 10 بندہ, 10 نہیں میں نے 50 کا ورڈ یوز کیا تھا, آپ کو جانتا ہے, رجب کی وجہ سے جانتا ہے. یار یہ جو دوسرے وکیل کل ہیں چانڈیو صاحب جو ہیں, ان کو کون جانتا تھا؟ کوئی بھی نہیں جانتا. کل میاں شفاق صاحب, علی شفاق صاحب کے ساتھ انہوں نے لڑائی کی, اس کے بعد سر کون جانتا تھا یار؟ مجھے یہ بتائیں, ہر گھر میں وکیل ہے, ہمارے اپنے گھروں میں وکیل ہیں, ہمارے اپنے گھروں میں جج ہیں, ہمارے اپنے گھروں میں بریگیڈیئر ہیں. آرمی میں کہاں سے بندے بھرتی ہوتے ہیں؟ مجھے یہ جواب دیں. کون آپ یا میرے جیسے نا, آپ کا کوئی بھائی ہوگا, کزن ہوگا, یہ کوئی آسمان سے کوئی نہیں اترتا. یہ جو وکیل ہے کہاں سے؟ ہمارے گھروں سے بنتے ہیں. یا میرا کوئی کزن ہوگا یا میرا کوئی بھائی ہوگا, میرے والد صاحب خود وکیل تھے, تو یہ وکیل کون ہے؟ یہ تو ہمارے گھروں سے بنتے ہیں. کوئی بندہ بھی قانون سے بالا تر نہیں ہے. جہاں تک یہ کالے کوڈ کی بات کر رہے ہیں, انہوں نے کالے کوڈ کا نام خود خراب کیا ہے, زبردستی کا سیٹا گیا. قائد اعظم بھی ایک وکیل تھے, ان کے اوپر تنقید ہوئی تھی. سر اس مجھے بتائیں, ہمارے آرمی چیف پہ تنقید ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہمارے وزیر اعظم پہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ عمران خان آج جیل کے اندر بند ہے, تنقید ہے کہ نہیں ہے؟ تو کیا عمران خان جائے گا لوگوں کو مارے گا تو میں نے یہی کہہ دیتا؟ کیا شہباز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ جا کے لوگوں کو پکڑیں گی اور تو نے مجھے ڈڈو بول دیا؟ یہ کوئی کرنا, اس کو اپنی مریم اور زیب کو بولتے ہیں لوگ. بالکل, اس نے آج تک کچھ کہا ہے نہیں, کچھ بھی نہیں. اگر آپ نے پنگا کرنا ہے تو سر پنگا سہنا بھی سیکھیں. سوشل میڈیا پہ آنا ہے تو آپ کو چیزیں برداشت کرنی پڑیں گی. یہ ایک پری پلان گیم تھی, لاہور کے کچھ وکلا, کراچی کے کچھ وکلا, ایک گینگ بن کے آپ نے یہ سب کچھ کیا, کیا فائدہ حاصل ہوا؟ آج لوگ تھو کر رہے ہیں. پورا سوشل میڈیا دیکھ لیں, آپ اپنی مرضی کا سوشل میڈیا دیکھتے ہو نا, تھوڑا بہت یہ دیکھتے ہوں گے, ان کو لگتا ہوگا جی ہم نے بڑا پنے کر دیا. او بھائی کوئی نہیں ہے بھائی, 60 بندہ 2 بندے کو مار ہے, کیا ہے؟ کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ریسنٹلی ایک بیان چانڈیو صاحب کی جو ہے نا, میں نے وال پہ دیکھا, انہوں نے کہا کہ اگر ندیم نانی والے کا سافٹ ویئر بھی اپ ڈیٹ کرنا پڑا تو کریں گے. اور ندیم نانی والا نے جس طریقے سے رجب کو وہاں پہ پروٹیکٹ کیا ہوتا, میں حیران ہو گیا کہ ایک ننھی سی جان ہے, ٹھیک ہے, وہ پھر بھی اس کو بازو میں چھپا رہا ہے, خود مار کھا رہا ہے. یہ تو خیر ماننے والی بات ہے. پہلے تو ندیم نانی والا اس کو ہم برگر بچہ سمجھتے تھے, ماؤنٹیڈ بچہ سمجھتے تھے, اس نے ہمیں غلط ثابت کیا ہے. دوسری بات, دوستی کی اعلیٰ مثال قائم کی ہے کہ مشکل ٹائم میں جب اس کو مار بھی کھائی, اس کے لیے سارا کچھ بھی کیا, حالانکہ ندیم نانی والے کے پاس رجب بٹ سے زیادہ پیسے, میں آپ کو یہی بتا دوں, اس کے باوجود اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. حالانکہ جب پیسے آتے ہیں انسان بدل جاتا ہے. دوسری بات, وکیل صاحب نے بولا تھا نانی والے کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کریں گے. وکیل صاحب سے میں پوچھتا ہوں, وکیل صاحب تسی وکیل ہو کہ تسی بدماش ہو؟ واہ, وکیل ہو کہ آپ بدماش ہو؟ مجھے جواب دینا اس بات کا. سافٹ ویئر اپڈیٹ تب ہوتا آپ کسی کو قانون کے کٹہرے میں لے کے جاؤ, تھرو آئین ہمارے قانون کے تحت آپ سزا دلواؤ. یہ نہیں ہوتا سافٹ ویئر کسی کا اپڈیٹ کر لو. میں بھی کل کو 2 گنڈے ہائر کر لوں, کسی کو پٹوا دوں, تو میں کیا بولوں گا کہ میں نے سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا؟ میرے سے بڑا بزدل کوئی نہیں ہوگا اگر میں ایسی حرکت کروں گا. اگر میرے میں دم ہوگا, میں قانون اس کی جاؤں گا, بالادستی کو میں تسلیم کروں گا. میرے ساتھ کسی بندے کا جھگڑا ہوگا, سب سے پہلے میں ایک وکیل ہائر کروں گا, اس کے بعد میں جاؤں گا جج صاحب کے سامنے پیش ہوں گا, بتاؤں گا کہ اس بندے نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے. اچھا, اب آپ کیا ایکشن لینے جا رہے ہیں؟ میں آپ کی کال سن رہا تھا, فون پہ بات کر رہے تھے کسی کے ساتھ, کہ لیٹر لکھ رہے ہیں آپ, کس کو کیا سین ہے؟ بالکل جی, ہم نے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو لیٹر لکھ دیا ہے. اس کے بعد ان سے ہم لوگ ٹائم بھی لے رہے ہیں, اس کا لیٹر بھی ہم نے ان کو لکھ دیا ہے. جلد ہمیں ٹائم مل جائے گا, اس کے بعد ہم جائیں گے, ان سے ملاقات کریں گے, ان کو اپلیکیشن بھی بائی ہینڈ سبمٹ بھی کرائیں گے. اس کے علاوہ ہم لوگ جائیں گے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے پاس, اور جا کے ان کے سامنے بھی یہ مدعا رکھیں گے کہ اگر ہمیں وکلا انصاف نہیں دے سکتے رجب بٹ کو, جج نہیں دے سکتے, وزیر اعظم پاکستان انشاءاللہ دیں گے, نہ ہوا تو اس کے بعد عاصم منیر صاحب دیں گے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, آپ کالے کوٹ کے لیے انصاف لینے جا رہے ہیں؟ میں کالے کوٹ کے لیے انصاف لینے جا رہا ہوں. یہ اچھا, میں سمجھا آپ رجب کے لیے انصاف لینے. دیکھیں, رجب اور کالے کوٹ دونوں کے لیے انصاف لینا ضروری ہو گیا. ہمارے وکلا جب یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں, جب وکیل بنتے ہیں, ان کو پھول دیے جاتے ہیں, ان کو مٹھائی دی جاتی ہے, اس لیے نہیں دی جاتی کہ آپ جا کے بدماشیاں کرو. میری بات سنیں, پولیس والے اگر بدماشی شروع کر دیں, ججز شروع کر دیں, وکلا شروع کر دیں, اپنی عدالتیں لگا لیں, ان کو اپنی عدالتیں لگا لیں, پھر یہ ججز کو ہٹا دیں, پھر وکلا خود ہی فیصلے کریں, خود ہی کیسز کریں, جو اندر ہے انہوں تن دو.
سمجھ گئے؟ تو ہمیں انصاف چاہیے. ہمارے کالے کوڈ کی توہین کی گئی ہے, ہمارے وکلا کی توہین کی گئی ہے, ہماری ججز کی توہین کی گئی ہے, ہماری عدالتوں کی توہین کی گئی ہے, اور وہ بھی وکلا کی طرف سے. اس کے بعد رجب بٹ کو جو مارا پیٹا گیا, اس کا انصاف ملنا چاہیے. دیکھیں آج رجب بٹ کو مارا پیٹا گیا, پاکستان کا سب سے بڑا یوٹیوبر ہے. مجھے یہ بتائیں آپ کی میری کیا اوقات ہے ان کے سامنے؟ ایسے ہی ہے, ہمیں تو یہ جان سے مار دیں, پوچھنے والے کوئی نہیں ہوگا. کون پوچھے گا؟ کوئی بھی نہیں پوچھنا. یار مجھے یہ بتائیں, وکیل بننے کے بعد کیا بدماشی کا لائسنس مل جاتا ہے؟ کسی پہ بھی کیس کر دو, کسی کو بھی اندر کر دو, کسی کو بھی مار پیٹ کر دو. کیا مائیں بہنیں کسی کی نہیں ہیں؟ اگلے کی ماں بہن رو رہی ہے, کیا ان کی اپنی مائیں بہنیں نہیں ہیں؟ ہماری مائیں بہنیں نہیں ہیں. کسی کے بیٹے کو آپ مار دو, وہاں پہ کہتے جی راڈ بھی تھا وکیل کے پاس, سر میں لگ جاتا, بندہ مار جاتا کوئی, تو پھر کون ذمہ دار ہوتا؟ مجھے بتائیں کون ذمہ دار ہوتا؟ اگر سر پہ اس کے راڈ لگ جاتا, پھٹ جاتا یا مار جاتا رجب بٹ, کون ذمہ دار ہوتا؟ کوئی ذمہ داری لیتا اس کی؟ اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, اس میں جو ہے لاہور کے کچھ وکلا صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہاں پر بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوگا. سر یہ نا میں ایک بات بولوں, یہ چند لوگ ہیں جنہوں نے ایک لائسنس تو لے لیا ہے, پر اس کے بعد یہ باقیوں کو بھی خراب کر رہے ہیں. یار میں اگین یہ بول رہا ہوں, وکیل بدماش نہیں ہو سکتا, وکیل سوشل میڈیا کے اوپر کسی کو تھریٹ نہیں کر سکتا. وکیل کا کام نہیں ہے ٹک ٹاک پہ آئے, بدماشی والے گانے لگائے, بدماشی والی باتیں کرے, اپنے آپ کو پاگل کر لیں. ذاتی زندگی میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ذاتی زندگی میں دیکھیں, آپ اگر کہہ رہے ہو کہ آپ اسلام کے محافظ ہو, آپ اپنی ذاتی زندگی دیکھو, آپ کیا کر رہے ہو؟ کیا آپ اسلام پہ چل رہے ہو؟ کیا ایک یوٹیوبر جو ہے وہ وکیل کے اوپر بات کر سکتا ہے بیٹھ کے؟ بالکل نہیں کر سکتا. یوٹیوبر غلط کیا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کوئی بھی کتنا, دیکھیں قتل ہوتا ہے, کیا کسی بندے کا مرڈر ہوتا ہے, کیا اس کو اجازت ہے کہ جا کے دوسرے کو قتل کر دے؟ نہیں, آپ نے عدالتوں میں آنا ہے, آپ نے قانون کی پاسداری کرنی ہے, آپ کو عدالتوں نے انصاف دینا ہے. اگر عدالتیں آپ کو انصاف نہیں دے سکتی ہیں, وکلا ان کو انصاف نہیں مل سکتا کہ یہ خود لڑنے پہ مجبور ہو گئے, تو پھر کس کو انصاف ملے گا؟ مجھے یہ بتائیں میرا کوئی کیس ہوگا, کیا میں کچہری جاؤں گا؟ نہیں, میں تو کبھی نہیں چاہوں گا. اب یہ جو حالات ہے مجھے تو ڈر لگنے لگ گیا. یار ہماری زندگیاں محفوظ نہیں ہیں. آج ان کو یہاں پہ نہ روکا گیا, یہ تو ہمارے گھروں میں آ کے ہمیں مارنا شروع کر دیں گے. پہلے ابھی یہ کیا کر رہے ہیں, انہوں نے عدالتوں کے اندر مارا, کھلے عام مارا, کیمرے تھے, سیکیورٹی تھی, سارا کچھ تھا. ابھی ان کو شے مل گئی, یہ تو کل کو ہمارے گھروں میں گھس کے ہمیں ماریں گے. اس لیے ان کو ابھی یہاں پہ روکنا ضروری ہے. اگر ان کو آج نہ روکا گیا تو پھر بہت بڑا نقصان ہوگا. دوسری بات یہ کہ رجب بٹ ایک یوٹیوبر ہے. رجب بٹ نے نہ تھانہ کچہری دیکھی, نہ اس کے کچھ اپنے رائٹس کا پتہ ہے. الحمدللہ ہمیں اپنے رائٹس کا سارا کچھ پتہ ہے. میں یہ بتاؤں کہ اگر وکلا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جی وکیل ہیں, ہمارے پاس لائسنس ہے, کھینچ لگے, نہیں بھائی, ہر بندے کے اوپر کوئی نہ کوئی بندہ بیٹھا ہے. اگر ایس ایچ او ہوتا ہے, ایس ایچ او کے اوپر ایس پی ہوتا ہے. اب یہاں پہ ڈی ایس پی, آئی جی, ڈی آئی جی, ہر بندے کے اوپر کوئی نہ کوئی سٹیپس ہوتے ہیں. رجب بٹ کو اس بات کا شاید نہیں پتا تھا کہ کون میرے اوپر ہے, اس کو ان چیزوں کا نہیں پتا, لیکن الحمدللہ ہمیں ان چیزوں کا پتا ہے کہ ہمیں کہاں سے جا کے ہم نے انصاف لینا ہے. اسی طرح ہم لوگ ہر در کٹ کر جائیں گے انشاءاللہ. اور ہم لوگ ابھی کچھ چینلز والے مل کے ہم لوگ اکٹھے ہو گئے. شہباز شریف صاحب کو ہم نے دے دی ہے اپلیکیشن, انشاءاللہ مزید بھی پلیٹ فارم پہ ہم لوگ دیں گے. بات یہ سارا کہ جب تک یہ سارا معاملہ ختم نہیں ہوگا تب تک ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے. اچھا عثمان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ معاملہ کیسے ختم ہوگا؟ مجھے تو ایسے فیل ہو رہا ہے کہ رجب جو ہے وہ کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ کسی صوفے پہ بیٹھ کے جو ہے نا آپس میں جو ہے نا وہ کہہ رہے ہوں گے جی بس مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی. مجھے تو ایسا فیل ہو رہا ہے. شہزاد بھٹی نے یہ بات بولی ہے کہ رجب اگر غیرت مند ہوگا نا تو رجب ان سے صلح نہیں کرے گا. دوسری بات یہ ہے کہ صلح کر لے, اچھی بات ہے, جو میں بول رہا ہوں. ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کسی کی تذلیل کرنا, غلطی انسان سے ہوتی ہے. یہ لوگ بالکل یا تو یہ قانون کے کٹہرے میں جائیں گے یا پھر یہ معافی مانگیں گے. جب تک یہ لوگ معافی نہیں مانگیں گے تب تک یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, معاملہ بیٹھ کے ختم ہوگا, ختم ہونا بھی چاہیے. یہ ذاتی نہ کوئی نہیں کہ رجب بٹ کو انہوں نے مار دیا تو رجب بٹ ان کو مارے گا, نہیں. لیکن بات یہ ان کو بھی اس چیز کا احساس ہو, معافی مانگیں, آئیں بولیں ہم سے غلطی ہوئی ہے, اس معاملے کو بیٹھ کے ہم لوگ ختم کر لیں گے. ادروائز قانون موجود ہے, لا موجود ہے ہمارے ملک کا, ہمارے وزیر اعظم صاحب موجود ہیں, ہمارے عاصم منیر صاحب موجود ہیں, سارا کچھ موجود ہے. پتہ چل جائے گا کہ بھائی کہاں پہ یہ سب کچھ ہوا ہے. اور یہی چیز آپ کہہ رہے ہیں نا لاہور کے اندر وکلا کہہ رہے ہیں دھمکیاں, لاہور کے اندر وکلا اتنے بیوقوف نہیں ایسی حرکتیں کریں. یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, یہاں پہ مریم نواز ہے, یہاں پہ سی سی ڈی ہے, تمام ڈپارٹمنٹ پنجاب کے اندر موجود ہیں. سندھ کے اندر مجھے بتائیں کہ آپ سن نہیں رہے, آپ وڈیرے نے جی فلاں کے ساتھ ظلم کر لیا, وہاں پہ تو انصاف والا چکر ہی کوئی نہیں ہے, جس کی وجہ سے اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں. لاہور والے ایسا کر کے تو دیکھیں, اگلے دن سی سی ڈی سب کو اٹھا لے گی. اچھا عثمان صاحب, یہ ایک یوٹیوبر ہے سوشل میڈیا کے اوپر جو انفلوئنسرز بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اب کیا کریں گے؟ میں کافی سارے بیانات بھی دیکھ رہا ہوں, لوگوں کے بیان بھی آ رہے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ کافی سارے لوگ جو ہے وہ رجب بٹ کے لیے جو ہے نا آواز اٹھا رہے ہیں؟ یہ آواز مزید اٹھے گی. ابھی تو سوشل میڈیا پہ آواز اٹھی ہے, اس کے علاوہ ہمارے بڑے بڑے صحافیوں نے اٹھائی ہے, ٹی وی ایکٹرز نے اٹھائی ہے, اس کے علاوہ بڑے بڑے چینلز نے اٹھائی ہے, اس کے علاوہ وکلا نے اٹھائی ہے.
एडवोकेट मियां अब्दुल मतीन साहब का आप देख लेना, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके अलावा कई वो ऐसे वकील हैं जिनको कोई नहीं जानता, उन्होंने पर्सनल वीडियोस बनाई है। मेरे कहने का मकसद ये है कि आपने मक्खियों के जत्थे में हाथ डाल दिए। आपको नहीं पता कि सोशल मीडिया की इस टाइम पे ताकत क्या है, आपको इस बात का नहीं पता कि इस टाइम पे मीडिया क्या कर सकता है। अभी प्रेस क्लब इस्लामाबाद में मुजाहरा होगा, प्रेस क्लब रावलपिंडी में होगा, प्रेस क्लब लाहौर में मुजाहरा होगा, प्रेस क्लब कराची में मुजाहरा होगा। कौन करेंगे? ये सारे कर रहे हैं ना, सारे मिलके इकट्ठे हो रहे हैं। कल का तो ये वाकया है, कल का वाकया है। आज कितने चैनल्स वाले इकट्ठे हो गए, सब एक दूसरे के साथ राब्ते कर रहे हैं। मसला ये है सबको अपना डर लग गया भाई, सब पे केसेस होते हैं। कल को कोई बंदा इसी तरह कचहरी के अंदर घुसेगा और ये मारते रहेंगे, फिर तो फायदा ही कोई ना हुआ। हर बंदे को इस टाइम पे डर लग गया है कि ये चीज कि इस तरह अगर अदालत के अंदर कैमरों में खुलेआम ये हरकत हो सकती है, कानून को हाथ में लिया जा सकता है, तो फिर ये किसी के साथ भी हो सकता है। ये आपके साथ, मेरे साथ, किसी के साथ भी हो सकता है। पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर को उन्होंने नहीं छोड़ा, तो फिर ये किसको छोड़ेंगे? देखें, फिरौन ना बने, फिरौन ना बने। फिरौन भी वही था कि जो अपने आप को समझता था मेरे पास बहुत बड़ी फौज है, एक ऊपर अल्लाह की जात बैठी हुई है। आपने देखा डक्की के बारे में, जब वो सरफराज चौधरी साहब कह रहे थे वो कि भी यहाँ पर कोई नहीं है मेरे अलावा, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। फिरौन ना बने, ये जहन में रखें। ऊपर अल्लाह की जात बैठी है, और अल्लाह की जात आप देख लें, जब अल्लाह आता है ना हिसाब लेने पे, तो बड़े बड़ों को घुमाता। और ये इस सूरत में नहीं आता, ये उस सूरत में आता है कि भाई जब आप इस्लाम का नाम लेके, मैं खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूँ, इस्लाम का नाम लेके इतनी बड़ी ज्यादती करोगे। यार मुझे नहीं पता कि कौन सा बंदा क्या करता है, मुझे नहीं पता कौन सा बंदा जो इस्लाम का नाम लेते हैं बैकएंड पे क्या कर रहे होते हैं। सारे इस्लाम को यूज कर रहे हैं आजकल। वो आपने नहीं देखा, वो जो पैसे से दरबार मजार, वहां पे भी इस्लाम को यूज कर रहे हैं। और ये ऐसे लोग हैं कि जो अल्लाह अल्लाह करते हैं लोगों के सामने फ्रंट पे, और बैक साइड पे सिस्टम इनके और चल रहे होते हैं। भाई मैं यहाँ पे किससे कहानियां खोलने शुरू कर दूं, मैं इतने लोगों को जानता हूँ, हैरान हो जाए। भाई शीशा खुलेआम पिया जा रहा है, शराबें खुलेआम पी जा रही है, पैसे लुटाए जा रहे हैं, डांस पार्टियां हो रही हैं, पिल्स हो रही हैं। और ये वही लोग हैं कि जब सूरज निकलता है ना तो मस्जिदों की तरफ भागते हैं, सूदखोर मस्जिदों की तरफ भागते हैं। सही कह रहे हो। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। मेरा ये ख्याल है कि इस टाइम पे इन चीजों में हमें नहीं पढ़ना चाहिए। रजब भट्ट ने जो अल्फाज यूज किए उसके अल्फाज गलत है, लेकिन जो उसके साथ किया गया वो बहुत ज्यादा गलत किया गया। जी, ये हमारे साथ मौजूद थे उस्मान ज़ेब साहब। उस्मान ज़ेब साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की है, और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं एक लेटर जो है ना वो लिख चुके हैं, शायद वो लेटर भी जो है ना वो जल्द शाया करेंगे। वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, पोस्ट पाकिस्तान चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।